السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج ہم جاننے والے ہیں کہ قربانی کس طرح سے کروانی چاہیے اور اس کے کیا کیا طریقے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کیوں کراتے ہیں، تو آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے مولانا شاکر نوری صاحب کے۔ آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین بھی بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں اور ہم ابراہیمی ہیں، لیکن قرآن نے اس کی تردید فرما دی کہ حضرت ابراہیم کیا ہیں، تو قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیف اور مسلم تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ بے شک یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کے ذکر کا حکم اللہ خود قرآن میں عطا فرماتا ہے، اور آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ذکر محبوب ہوتا ہے یا ذکر صالحین ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کسی بزم کے اندر چلے جائیں جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہو، تو اگر کوئی کہے کہ اللہ والوں کے ذکر کی محفل میں شریک ہو کر یا ذکر سن کر کیا ملے گا، تو آپ بس اتنا کہہ دیں کہ ان محفلوں میں پہنچنے کے بعد، اللہ والوں کے ذکر کو سننے کے بعد، اگر آپ کی نظر میں کچھ ملتا دکھائی دے یا نہ دے، ہم تو اللہ کی رحمت کی بارش میں نہا کر کے آتے ہیں، نہا کر کے آتے ہیں۔ اور یہ امت تباہ نہ ہوتی اگر اس کی عادت ذکر صالحین ہوتی، اس لیے کہ ذکر صالحین سے انسان کے حوصلے بنتے ہیں، ذکر صالحین سے قلب کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ خود رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انبیاء کے واقعات آپ کی خدمت کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، آپ کو سنائے جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان واقعات سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ تو انبیاء کے واقعات ہوں یا اولیاء کے واقعات ہوں یا صالحین کے واقعات ہوں، ان واقعات سے انسان کا دل بنتا ہے، انسان کی طبیعت بنتی ہے، انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، انسان کے قدم نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یاد کرو، ذکر کرو۔ کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب قدیر جل جلالہ نے تاج خلیلی عطا فرمایا، اپنی دوستی کا تاج۔ اور یہاں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ خلیل اور حبیب دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حبیب بنایا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا. خلیل وہ ہوتا ہے جو خدا کی مرضی چاہے. خلیل وہ ہوتا ہے جو خدا کی مرضی چاہے, اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی مرضی خدا چاہے. تو حضرت ابراہیم خلیل تھے, خدا کی رضا چاہتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب تھے, ان کی رضا خدا چاہتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تاج خلیلی عطا فرمایا. اب قرآن ان کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کیسے تھے. کیسے تھے حضرت ابراہیم؟ انہو کان صدیقا نبیا, وہ صدیق تھے اور غیب کی خبر بتاتے. ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں, بہت اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ہر نبی ضرور صدیق ہوتے ہیں, لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہو سکتا. کوئی نبی ایسے اس فرش گیتی پر جلوگر ہوئے ہی نہیں جو صدیق نہ ہو. اب صدیق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صادق الگ چیز ہے, صدیق الگ چیز ہے. صدیق کے معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا. بے شک بولنے والا ہی نہیں, سبحان اللہ, سب سے زیادہ سچا, سب سے زیادہ سچا. ایک ہوتا ہے قول میں سچا, تو کردار میں گڑبڑی نظر آئے گی, اور معاملوں میں گڑبڑی نظر آئے گی. بے شک. لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جو قول میں بھی سچا ہوتا ہے, اور سچا ہی نہیں ہوتا, سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے. کردار میں بھی سچا ہوتا ہے, اور ہر معاملے کے اندر سچائی ان کی زندگی سے چھلکتی دکھائی دیتی ہے. یعنی ایسا سچا کہ اگر امتحان میں مولا فرما دے آگ میں کودنا ہے تیار ہوں, ایسا سچا. بے شک. بیٹے کی گردن پر چھری چلانی ہے, مولا بالکل میں تیار ہوں, سچا ہوں. کسی معاملے کے اندر سچائی سے روگردانی نہیں ہوتی, ہر معاملے کے اندر سچائی, سب سے زیادہ سچا. اور سچا کون کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ سچا میرا رب کہہ رہا ہے, پروردگار کہہ رہا ہے, جس کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا اور سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور اس کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ وہ سب سے زیادہ جو سچا ہے وہ اپنی کتاب میں حضرت ابراہیم کو صدیق کہہ رہا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے سچے تھے. اور سچائی بہت بڑی صفت ہے, بہت بڑی صفت ہے. سچائی سے بڑی صفت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, ہم عمرہ کرتے ہیں, ہم تلاوت کرتے ہیں, یہ ساری عبادت اپنی جگہ پر. بے شک. ہم مال کماتے ہیں, ہم بیٹوں کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, سب چیزیں ہم کرتے ہیں. مال اس لیے کماتے ہیں کہ دنیا میں مال کام آئے, بیٹے کی تمنا اس لیے رکھتے ہیں کہ بیٹا ہمیں دنیا میں نفع پہنچائے, یہ تمنائیں ہوتی. لیکن قرآن ایک عمل کا تذکرہ کرتا ہے
جس مال کی طرف انسان بڑھ رہا ہے، جن بیٹوں کی طرف اسلام بڑھ رہا ہے، قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت میں تمہیں مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا، بیٹے بھی نفع نہیں پہنچائیں گے، یہ نفع نہیں پہنچائیں گے قیامت کے دن۔ اس سخت ترین گرمی کے اندر اور میدان محشر کی تپش کے اندر اور وہاں کے امتحان کے اندر یہ چیزیں نفع نہیں پہنچائیں گی، نہ مال نفع پہنچائے گا، نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ اور وہاں تو ایسا عمل چاہیے جو نفع پہنچائے۔ یہاں بڑی پتے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، بڑی پتے کی بات دل میں بٹھا لیجئے گا آپ۔ ایک ننھا سا بچہ چلتا ہے تو باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، بتائیے چلتا ہے نا؟ باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے، وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بچے کو چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو باپ ہاتھ پکڑ کے سنبھال لیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ چھوڑ بھی دیتا ہے، ایسا موقع آتا ہے۔ بیٹا بڑا ہو گیا، نافرمان ہوا، باپ نے ہاتھ کھینچ لیا، اب تو تیرے راستے میں میرے راستے، چھوڑ دیا باپ نے ہاتھ۔ کوئی سخت مصیبت آئی، باپ اس مصیبت سے بچے کو نہیں نکال سکتا، ہاتھ کھینچ لیا، چھوڑ دیا اس کے۔ تو ماں کا ہاتھ ہو یا باپ کا ہاتھ ہو، پکڑنا چاہیے اولاد کو، لیکن یہ ہاتھ زمین کے اوپر ہی کسی حد تک کام آ سکتے ہیں کہ مر گئے تو یہ ہاتھ کاندھا دینے کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن ایسا کوئی ہاتھ مجھے بتاؤ جس کو آپ پکڑے ہو تو وہ ہاتھ آپ کو جنت تک لے کر کے جائے، وہ صرف میرے حضور کا ہاتھ ہے۔ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ صرف زمین پر نہیں تھامتے، میدان محشر میں بھی تھامتے نظر آتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ شان سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آسیو دامن سخی کا تھام لو، آسیو دامن سخی کا تھام لو۔ وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ ہاتھ چھڑانے والے نہیں، ان کا ہاتھ اگر کسی نے پکڑ لیا اور دامن تھام لیا تو یاد رکھیں وہ جنت تک لے کر کے جاتے ہیں۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، ماں باپ کا بھی ہاتھ پکڑو اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھامو۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن میں صدیق کہا، سب سے زیادہ سچے، بہت زیادہ سچے۔ تو انبیاء کی ذات، بے شک، اولیاء کی ذات، ان سے سچائی کے جلوے نمودار ہوتے ہیں۔ وہ قول کے بھی سچے ہوتے ہیں، وہ کردار کے بھی سچے ہوتے ہیں، وہ اعمال کے بھی سچے ہوتے ہیں، اور رب اگر امتحان لے لے تو امتحان کے اندر بھی وہ سچے ثابت ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مال ہو یا بیٹے، یہ قیامت میں نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو قرآن سے پوچھیں کہ جس مال کو جمع کرنے میں ہم نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا اور جمع کرتے رہے، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے جو کچھ بھی کر سکنا تھا الٹا سیدھا کر کے ہم نے سب سیٹ اپ کیا۔ قرآن کہتا ہے قیامت میں یہ کام نہیں آئیں گے۔ اے قرآن تو بتا قیامت میں کام کیا چیز آئے گی؟ جب وہاں سب نفسی نفسی میں ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، تو کوئی ایسی چیز قرآن تو بتا دے جو قیامت میں ہمیں کام آئے۔ تو قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم،
قیامت کے دن سچ بولنے والے کو ان کا سچ کام آ جائے گا، وہ سچائی نفع پہنچائے گی۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر سچ بول کر پانی بھی نہیں پی سکتا ہوں، تو میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آخرت میں سچائی نفع پہنچا سکتی ہے تو دنیا میں تو ضرور سچائی نفع پہنچائے۔ یہ سچائی نفع پہنچ، اور یہ سچائی ایسی چیز ہے کہ اگر کسی نے سچائی کو اختیار کر لیا تو ایسا نہیں کہ یہ سچائی 2-3 دن کام آتی ہے یا کچھ دنوں تک ساتھ رہتی، نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچائی کی فضیلت بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ۔ سچ کو لازم پکڑ لو کہ سچ نیکی ہے، سچ کو لازم پکڑ لو کہ سچ نیکی ہے۔ اور یہ نیکی کیسی نیکی ہے؟ تو قرآن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان البر یہدی الی الجنہ، یہ جنت تک لے کر چلی جاتی ہے۔ یعنی سچائی ایسی نیکی ہے جو صرف راستے میں ساتھ نہیں چھوڑتی بلکہ یہ سچائی تمہیں جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان قرآن نے بیان فرمائی، بہت سچے بہت سچے بہت سچے تھے۔ ہر معاملے میں انہوں نے اپنے کردار سے سچائی کو ثابت فرما دیا اور بتا دیا کہ رب قدیر جل جلالہ نے جس سچائی کے حوالے سے میرا ذکر فرمایا ہے اسی نے میری تربیت فرمائی ہے میرے کریم نے کہ تم ہر معاملے کے اندر سچ کی جلوہ گری میری زندگی سے دیکھو گے۔ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔